اس وقت جو صورتحال ہے کوئی بھی اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ بھی ہو، اور ہم اگر سیاسی پوزیشن بھی دیکھیں تو اس میں بھی ایسی ہمیں سیاسی پوزیشنز بھی ایسی نظر آ رہی ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال رہی تو خدا نہ خواستہ تو ایک بار پھر سے صورتحال ورس ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ کوئی اب تو بہت سارے لوگ ایمرجنسی کی باتیں بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے، کچھ تو اور بھی بہت ساری یہاں پہ چمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس میں تو سب کو سوچنا ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت کے کسی رویے سے اور اگر اس کے لچک پیدا کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو یہ لچک سیاسی جماعت سے کیوں نہیں آتی؟ پھر وہی ایک شخص، وہی عمران خان حاوی ہے، وہی پاکستان تحریک انصاف ساروں کے دماغوں پر حاوی ہے۔ ارے بابا کیوں اسٹیٹ آف ڈینائل سے نہیں نکلتے؟ کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ عمران خان سب سے پاکستان کا ہر دل عزیز جو ہے انسان اس وقت ہے؟ کیوں یہ تسلیم نہیں کرتے کہ پاکستان کو صرف عمران خان ہی بچا سکتا ہے؟ کیوں قیدی نمبر 804 کے جو ہے آپ جا کر اڈیالہ جیل میں محنت نہیں کرتے اور اس پاکستان کی واحد بڑی جماعت کو کیوں ان کا مینڈیٹ جو ہے واپس نہیں کرتے ہو؟ تو یہ کہنا کہ جی ہم نہیں مانتے، پھر آپ نے ویسی ہی بات کی ہے کہ دیکھیں ادارہ ایک ہی ہے اور وہ پارلیمان ہے، اور پارلیمان جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں پر محیط ہے، اور وہیں سے جو ہے حکومتیں مترشح ہوتی ہیں، اس میں اور کسی کی مداخلت نہیں ہے۔ باقی ساری سروسز ہیں جو عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے جن کو تنخواہیں ملتی ہیں، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے کوئی ہو۔ اور اگر آپ حلف دیکھیں، حلف میں آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا سردار صاحب، جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول پوری تاریخ میں رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کو ایٹ لیسٹ یہ ادراک تو ہو جانا چاہیے کہ اب سیاسی سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، وہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی گرین سگنل آ چکا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری طرف آپ لوگوں کی جانب سے گرین سگنل کیوں نہیں آتا کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے؟ دیکھیں عالیہ، ہم 50,000 دفعہ کہہ چکے ہیں، اگر محترم جب مجھے خواجہ سعد رفیق جو میرے مخالف امیدوار تھے، جب انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور میرے ساتھ فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے مجھے مبارکباد دی کامیابی پر، تو میں نے کہا کاش تھوڑا سا آپ یہی سبق جو ہے اپنے بڑوں کو بھی دے دیں۔ محترم نواز شریف صاحب اگر تسلیم کر لیں کہ میں ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوں، اور خواجہ آصف اگر تسلیم کر لیں کہ وہ ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں، اور سٹیپ ڈاؤن کر جائیں جو ہیں، اور مینڈیٹ عوام کا، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کی رٹ لگانے والا ووٹ کو عزت کیوں نہیں دے رہا؟ دیکھیں آپ فارم 47 والوں کو نکالیں، ہم ہر سیاسی جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں جن کو عوامی تائید حاصل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا 100 جو ہے امیدوار کو فارم 47 کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر آپ ان کو ہمارے جیتے ہوئے کو ہرا دیں، اور پھر آپ مائنورٹی میں ہوتے ہوئے آپ جو ہے گھس بیٹھیے آ کے پارلیمان میں بیٹھ جائیں، اور آپ سارے ریاستی عہدوں پر کسی کی مدد سے، کسی کی بساخیوں پر سوار ہو کر آپ آ جائیں، قابض ہو جائیں اس پاکستان پر، ریاست پر قابض ہو جائیں، اور پھر کہیں جی ہم سے بات کرو۔ او بھائی، پہلے فارم 47 والوں کو آپ نکال دیجئے گا، چاہے وہ عدالتی ذریعے سے۔ ایک ہفتے کی بات ہے، ایک دن کی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ جب تک نہیں کریں گے یہ ریاست نہیں چلے گی، یہ حکومت نہیں چلے گی۔